Okay, ji, Khatin Hazrat, Assalamu alaikum. Today we are here with Bekhai. It's a drama, it's a tragedy written by Euripides thousands of years ago, but even now in the top universities of the world, it is offered for studies at graduate and master's level. So it seems it has not lost its utility. اب بھی لوگوں میں اتنا ہی مقبول ہے اور اس کو ابھی تک لکھے جانے والے جتنے بھی ٹریجڈیز تھے جو غمگین یا غمناک کہانی یا غمناک ڈرامے ان میں سے ٹاپ پہ سمجھا جاتا ہے اس بیکھائے کو. چلے جی پڑھتے ہیں یوروپیڈیز کے بیکھائے کو. سب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا پروٹیگونسٹ کے بارے میں. پروٹیگونسٹ کہتے ہیں مرکزی کردار. ڈائنائسس از دا گاڈ آف دا گریپ ہارویسٹ, وائن میکنگ, اورچرڈ اینڈ فروٹ. ڈائنائسس اصل میں دیوتا ہے اور اس دیوتا کو انچارج سمجھا جاتا ہے پرانی یونانی دیومالاؤں میں. کس چیز کا؟ گریپ ہارویسٹ, انگوروں کے فصل کے لیے, وائن میکنگ, شراب کے بنانے کے لیے, آرچرڈ اینڈ فروٹ, پھل اور باغات کا دیوتا یہی ڈائنائسس تھا. ویجیٹیشن کا, سبزے کا, فرٹیلیٹی یعنی بچے جننے کا, انسینٹی پاگل پن کا, ریچول میڈنس رسم و رواج کے جو پاگل پن ہے اس کے لیے, ریلیجس ایکسٹیسی جو مذہبی جنونیت ہے اس کا, فیسٹیوٹی اینڈ تھیٹر خوشحالی منانا یا خوشی منانا, اور تھیٹر کا. یعنی یونان کے پرانے لوگ یا پرانے دیومالاؤں میں, یونان کی پرانی کہانیوں میں اس دیوتا کو ان چیزوں کا دیوتا سمجھا جاتا تھا. Now, the Bacchae is an ancient Greek tragedy written by the Athenian playwright Euripides during his final years in Macedonia. یہ یوریپیڈیز جب اپنے آخری عمر کے آخری حصے میں میسیڈونیا آ گیا, میرے خیال میں جس کو مقدونیہ کہا جاتا ہے, تو اس نے وہاں پہ یہ ڈرامہ لکھا بیکھائے کے نام سے. It premiered posthumously at the theatre of Dionysus in 405 BC. اس کی موت کے بعد یہ ڈرامہ 405 قبل مسیح میں پیش ہوا تھا. پوسٹیومسلی کا مطلب ہے موت کے بعد, وفات کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پوسٹیومسلی. Now, it won first prize in City Dionysia festival competition. ڈراموں کے فیسٹیول میں, ڈراموں کے کمپٹیشن میں اس کو پہلا انعام ملا تھا اس دور میں بھی. Now, the tragedy base is based on the Greek myth of King Pentheus of Thebes and his mother Agave. Pentheus گریک کے علاقے تھیبیز کا حکمران تھا, اس کی ماں تھے اگیو, and their punishment by the god Dionysus who is Pentheus' cousin. Pentheus بادشاہ کا ایک کزن ہوتا ہے جو کہ ڈائنائسس ہوتا ہے. وہ پینتھیس اور اس کی ماں کو, حالانکہ پورے خاندان کو وہ سزا دیتا ہے, اور اس سزا کے بارے میں یہ پوری کہانی مشہور ہے. The god Dionysus appears at the beginning of the play and proclaims that he has arrived in Thebes to avenge the slander which has been repeated by his aunts that he is not the son of Zeus. Dionysus جب اس کہانی کے شروع میں اس شہر میں آتا ہے تو وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں یہاں پہ اپنے چچیوں کو اس بات کی سزا دینے کے لیے آیا ہوں کہ اس نے مجھے یعنی ڈائنائسس کو اس بات کے اوپر مشہور کر دیا ہے کہ وہ صرف سے زیوس دیوتا کا بیٹا ہے ہی نہیں, وہ صرف سے دیوتا ہے ہی نہیں. In response he intends to introduce Dionysian rites into the city. بدلے کے طور پر, جواب کے طور پر ڈائنائسس جو ہے وہ اپنے رسم و رواج کو اس شہر میں رائج کرتا ہے تاکہ لوگوں کے پرانے رسم و رواج ختم ہو جائے اور لوگ اس کے نام کی مالا جپنے لگے, اس کی تعریف کرنے لگے. And he intends to demonstrate to the king Pentheus and to Thebes that he was indeed born a god. وہ تھیبیز کے رہنے والوں کو اور تھیبیز کے علاقے کا جو حکمران ہے پینتھیس کو وہ یہ باور کرانا چاہتا ہے, ان کو اس کے اوپر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ پیدائشی طور پر دیوتا ہے, اس کو کم نہ سمجھا جائے. At the end of the play, Pentheus is torn apart by the women of Thebes. کہانی کے آخر میں تھیبیز کے علاقے کے بادشاہ پینتھیس کو وہیں کے علاقے کی عورتیں چیر پھاڑ کر اس کو قتل کر دیتے ہیں. And his mother Agave bears his head on a pike to her father Cadmus. اور اس کی ماں اگیو پینتھیس کے سر کو ایک ڈنڈے کے اوپر لٹکا کر اپنے باپ کیڈمس کے پاس لے آتی ہے. بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں اس طرح لے آتی ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا, وہ ڈائنائسس کے جادو کے زیر اثر ہوتی ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ہی بیٹے کا سر ڈنڈے کے اوپر لے جا رہی ہے. Now, the Bacchae is considered to be one of the greatest tragedies ever written, modern or ancient.
موجودہ جدید اور پرانے زمانے کے ٹریجڈیز میں سب سے بہترین اس بکائی کو سمجھا جاتا ہے جس کو یوریپیڈیز نے لکھا تھا. دا بکائی از ڈسٹنکٹیو ان دیٹ. بکائی کا یہ جو ڈرامہ ہے یہ دو طریقے سے منفرد ہے. نمبر ایک, دا کورس از انٹیگریٹڈ انٹو دا پلاٹ. پہلے کورس جو گروپ آف ایکٹرز ہوتا ہے جو ڈرامے کے ہیپننگز اور سچویشن کے اوپر وہ کامنٹری کرتا ہے, یوریپیڈیز سے پہلے کورس اس ڈرامے کا انٹیگرل لازمی حصہ نہیں ہوتا تھا. وہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے چند ایکٹرز کا ایک سنگر کا ایک گروپ ہوتا تھا, جبکہ اس ڈرامے میں کورس اس ڈرامے کا لازمی حصہ ہے. دا گاڈ از ناٹ ڈسٹنٹ پریزنس. اس میں جو دیوتا پیش کیے گئے ہیں, دیوتا بھی سائڈ کا کردار نہیں ہے بٹ اے کریکٹر ان دا پلے, انڈیڈ دا پروٹیگنسٹ. بلکہ یہاں پہ دیوتا تو مرکزی کردار ہوتا ہے. دیوتا کوئی ثانوی کوئی ان امپورٹنٹ چیز نہیں ہے اس ڈرامے میں. اب بیک گراؤنڈ اس کا کیوں ہے کہ ڈائونائسس ان یوریپیڈیز ٹیل از اے ینگ گاڈ. یہ ایک نوجوان دیوتا ہوتا ہے, اینگری, وہ اس بات پہ غصہ ہوتا ہے دیٹ ہز مورٹل فیملی دا رائل ہاؤس آف کیڈمس ہیز ڈینائڈ ہم اے پلیس آف آنر ایز اے ڈیٹی. اس کا اپنا خاندان اس کو دیوتا کے اوپر تسلیم ہی نہیں کر رہا, وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اس لیے اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے. Now his mortal mother Semele was a mistress of Zeus. اس کی انسانی ماں جس کا نام سیملے تھا وہ زیوس دیوتا کی مسٹریس تھی, یعنی زیوس دیوتا کے اس کے ساتھ تعلقات تھے. while pregnant she was killed by Hera. جب ڈائنائسس پیدا ہونے والا تھا تو زیوس کی جو وائف تھی, جو بیوی تھی, اس نے اس ڈائنائسس کی ماں سیملے کو قتل کر دیا. کیوں؟ who was jealous of her husband's affair. کیونکہ اس کو اپنے شوہر کی ڈائنائسس کی ماں سیملے کے ساتھ تعلقات پہ بہت بڑا غصہ تھا. یہ اس کہانی کا پہلا حصہ ہے. 3 حصے ابھی رہتے ہیں. پہلے حصے کے اختتام پر آپ سے اجازت چاہیں گے. اگر آپ ان ویڈیو سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ پہلے میری اس کی انگریزی اور اردو کو غور سے سنیں, پھر اس کو ہر سلائیڈ کو وہیں پہ روکیں, اور پھر یہ جو آپ کو پیراگراف نظر آ رہا ہے اس کو خود پڑھنے کی کوشش کریں. انگریزی بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ میں نے اس کی ریڈنگ بھی کی ہوتی ہے, آپ کو پروننسیشن کی بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی. چند ٹپس ہیں آپ لوگوں کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. پارٹ 2 میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.